بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی فضیلت۔ درود پاک پورے ذوق و شوق اور لگن سے پڑھنا چاہیے۔ دل اور دماغ کو پوری طرح حاضر رکھنا ضروری ہے اور دل سے ہر طرح کے خیالات نکال کر اپنی پوری توجہ درود شریف پر رکھنی چاہیے اور اپنے ذہن میں یوں خیال کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضری ہے، اس لیے ان کی عظمت کا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے قائم کریں۔ درود پاک پڑھتے وقت اپنے چہرے کا رخ اس طرف کرنا چاہیے جس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اقدس ہے۔ پھر آنکھیں بند کر کے مراقبہ کی صورت درود پڑھنا شروع کریں اور کوشش کریں کہ جتنا عرصہ درود پاک پڑھا جا رہا ہے مراقب رہیں۔ درود پاک پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کرنا چاہیے۔ اگر خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی ہے تو وہ صورت دل نشین کر کے اس پر اپنا تصور جمانا چاہیے۔ اگر زیارت نہ ہوئی ہو تو زیارت کا طلبگار رہنا چاہیے۔ جب درود پاک پڑھتے پڑھتے تعداد کی کثرت ہو جائے گی تو پھر درود پاک پڑھنے والے کی روح کا مجلس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنا جانا ہو جائے گا۔ وہ روح کی آنکھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گم ہو جائے گا اور جوں جوں اس کی محبت میں زیادہ جستجو ہوگی تو دن بدن اس پر رحمت خداوندی بڑھتی چلی جائے گی۔ درود پاک پڑھنے والے کا جسم اور لباس پاک صاف ہونا چاہیے کیونکہ ہر عبادت کے لیے پاکیزگی اور طہارت ضروری ہے، اس لیے درود پاک کے لیے بھی پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا درود شریف باوضو پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ مسواک سے اپنے منہ کو صاف رکھنا چاہیے۔ خوشبو لگانا بھی بہت بہتر ہے۔ پھر ذہن کو بھی ہر طرح کے خیالات سے پاک کر کے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں یا لکھیں تو اس پر درود ضرور پڑھیں، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے، اس لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا یا لکھنا ضروری ہے۔ حضرت ابو عباس رضی اللہ عنہ مشہور محدث تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامی کو لکھتے وقت صرف صلی اللہ لکھا کرتے تھے، یعنی وسلم کا لفظ ترک کر دیا کرتے تھے۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم 40 نیکیوں کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ مجھ پر وسلم کے 4 حروف کو نظر انداز کر کے ان نیکیوں سے کیوں محروم رہتے ہو؟ کیونکہ ایک ایک حروف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس روز سے حضرت ابو عباس رضی اللہ عنہ نے درود شریف کے پورے الفاظ لکھنے شروع کر دیے۔ درود شریف میں جہاں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہاں سیدنا کا لفظ نہ لکھا ہو تو وہاں سیدنا کا لفظ ادباً اور عقیدتاً خود پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ سیدنا کا لفظ ادب و تنظیم کا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام کے ساتھ اس لفظ کا اضافہ کرنا بہتر ہے۔ درود پاک ہر مسلمان کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس پر 10 رحمتیں بھیجیں اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اللہ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ ایک اور جگہ حدیث میں فرمایا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز وہ شخص میرے سب سے قریب ہوگا جس نے مجھ پر اکثر درود پاک پڑھا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن بھر مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا، وہ مرے گا نہیں جب تک وہ جنت میں اپنی آرام گاہ نہ دیکھ لے۔ ایک اور جگہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنے سے تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور تمہارے باطن کی پاکیزگی ہے، اور جو مجھ پر 1 بار بھی درود پاک پڑھے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھ پر درود پاک پڑھنے والے کو پل صراط پر عظیم نور عطا ہوگا، اور جس کو پل پر نور عطا ہوگا وہ اہل دوزخ سے نہ ہوگا۔ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے، یعنی درود پاک پڑھنے کی نہ کوئی تعداد مقرر ہے نہ وقت، بلکہ جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ دن کے وقت پڑھیں یا رات کے وقت پڑھیں، نماز سے پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں، دعا سے پہلے پڑھیں یا دعا کے بعد پڑھیں، کھڑے ہو کر پڑھیں، بیٹھ کر پڑھیں، گویا جس گھڑی چاہیں جس وقت چاہیں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات بعض ایسے مقام ہیں جہاں پر درود پاک پڑھنا زیادہ افضل ہے، اور وہ یہ ہیں: نماز کے آخر میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا افضل ہے۔ نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ضروری ہے۔ جمعے سے پہلے اور دوسرے خطبے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ضروری ہے۔ نماز عیدین کے خطبوں میں بھی درود پاک پڑھنا اشد ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز کے بعد دعا سے قبل بھی درود پاک پڑھنا بہتر ہے۔ مساجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر نکلتے وقت اور بیٹھتے وقت بھی درود پاک پڑھنا بہتر ہے۔ وضو کے وقت اور وضو کے بعد درود پاک پڑھنا بہتر ہے۔ دوران حج بیت اللہ میں درود پاک پڑھنا بہت افضل ہے۔ کوہ صفا، کوہ مروہ اور حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت بھی درود شریف پڑھنا بہت اچھا ہے۔ قیام منی میں، عرفات اور مزدلفہ میں بھی درود پاک کا ورد بہت اچھا ہے۔ ہفتے کے روز کثرت سے درود پاک پڑھنا شفاعت کی دلیل ہے۔ جمعرات کے بعد نماز عشاء یا بعض نماز تہجد بھی درود پاک کا ورد بہت بہتر ہے۔ پیر کے روز صبح کے وقت درود پاک کا ورد بے پناہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اسی روز ہوئی تھی۔ یا اللہ درود بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس طرح تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ یا اللہ برکتیں نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس طرح تو نے برکتیں نازل کی ہیں حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل ابراہیم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ درود شریف بہت زیادہ افضل ترین ہے، اسی لیے اس کو نماز میں اتحیات کے بعد چنا گیا۔ یہ بہت ہی مشہور حدیث پاک ہے اور حدیث کی سب کتابوں میں کثرت سے ذکر کی گئی ہے۔ بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی ہے۔ حدیث شریف میں یہ ہے کہ جب یہ آیت ان اللہ والملائکۃ نازل ہوئی اور حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو اسی حدیث کو عبد الرحمن کے مطابق صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا قد عرفنا کیف نسلم علیک فکیف نصلی علیک، بلا شک و شبہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرنا جان لیا ہے، یعنی اتحیات میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات یعنی درود شریف کس طرح عرض کریں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف درود ابراہیمی کی تعلیم فرمائی، اس لیے درود شریف کو کثرت سے پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ جزاک اللہ۔